السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی معلمہ سحر ظفر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ، اعوذ ایک کلمہ، باللہ دوسرا کلمہ۔ آپ نے اس طرح کر کے ان کو پڑھنا ہے، اور جب سنانا ہے تو سناتے وقت بھی آپ نے ایک ایک کلمہ پڑھنا ہے۔ آپ سب نے، جس نے بھی سبق سنایا، سب نے جو ہے وہ پورا کلمہ سنایا، پوری آیت سنائی، یعنی تعوذ پوری سنائی، تسمیہ پوری سنائی۔ جبکہ میں نے آپ کو کہا، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ خود حدیث، قرآن مجید ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے۔ تو آپ سبق کی ابتدا کر رہے ہیں سیکھنے سے، تو سیکھنے کے وقت آپ نے ایک ایک کلمے کو پڑھنا ہے۔ اعوذ، یہ الگ کلمہ ہے، اعوذ۔ اور اچھا، عین، عین کا میں نے آپ کو بتایا تھا، دوبارہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عین کا جو مخرج ہے، ویسے تو یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، جہاں سے ہا ادا ہوتا ہے وہی سے عین ادا ہوتا ہے۔ جہاں سے آپ ہا نکالتی ہیں نا، اب اکثر کا ہا ٹھیک ہے، لیکن عین اکثر کا ٹھیک نہیں ہے۔ اور عین کی جلدی سے جلدی اس کو زبان پہ چڑھنے کے لیے میں نے آپ کو اس کا طریقہ بتایا تھا۔ وہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنا منہ لمبا کر لے اور اپنے گلے کے اندر سے آواز کو تھوڑا سا بھاری کر لے، اور آواز آہستہ 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 آواز اونچی کرتی جائے، اور کل کے آواز نکالے، اور اس طرح ہر بار کی آپ کی جو عین کی آواز ہے وہ کل کے نکلے، تب آپ کا عین آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ نے عین نکالنا ہے، منہ کو تھوڑا سا لمبا کر لے، اور تھوڑا سا اندر گلے پہ تھوڑا سا دباؤ ڈالے اندر سے، تو اس وقت آپ عین نکالنے کی کوشش کریں۔ اس طریقے کے ساتھ آپ عین نکال لیں گی۔ اس طریقے کے ساتھ یہ طریقہ بہت آسان ہے۔ عین کا مخرج تو ویسے وسطی حلق، یعنی حلق کے درمیان والے حصے، گلے کے درمیان والے حصے سے نکلتا ہے، یہی سے نکلے گا آپ کا، لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آسانی سے اس طرح آپ نکال سکیں گی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ کھڑا زبر، آج ہم کھڑی حرکات کو پڑھیں گے۔ کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، ان کو کڑی حرکات کہتے ہیں۔ ان کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، یہ کہتے ہیں کہ حروف مدہ کی طرح ہوتے ہیں، یعنی ان کی جو مشابہت ہے، ان کی جو آواز ہے، ان کا جو لمبا کرنا، ان کو جو کھینچنا ہے، وہ حروف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ اب آپ کو لگے گا حروف مدہ کیا ہے؟ حروف مدہ جو ہے تین ہے، الف، واو اور یا۔ حروف مدہ تین ہے، الف، واو اور یا۔ اب یہ حروف مدہ ہیں، ٹھیک ہے، اور حروف مدہ کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے، لیکن ان کو لمبا جو کرنا ہے آپ نے، ان کی جو آواز ہے کہ ان کو کتنا لمبا کرتے ہیں، تو ان کو ایک الف کی مقدار جتنا لمبا کرتے ہیں۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان کو ایک الف جتنی مقدار لمبا کرتے۔ ایک الف کی مقدار قاری حضرات نے اس کی بتائی ہے کہ آپ کی انگلی بند ہے، انگلیاں بند ہے، اس میں سے ایک فنگر، ایک انگلی جو ہے وہ درمیانی رفتار سے، درمیانی رفتار کتنی ہوتی ہے؟ آپ خود نوٹ کریں، درمیانی رفتار کتنی ہوتی؟ درمیانی رفتار شمار کریں۔ درمیانی رفتار سے مطلب کہ نہ بہت تیزی کے ساتھ انگلی کھولنی ہے اور نہ بہت آرام سے، ٹھیک ہے۔ درمیانی رفتار کے ساتھ پڑھتے وقت آپ اپنی انگلی کو کھولیں، ٹھیک ہے، درمیانی رفتار سے، اس کی اتنی آواز ہے۔ اور یہ توا، الف توا، یہ کھڑا زبر، جیسے توا من الشیء توا، تو توا پہ کھڑا زبر ہے، اگر ہم اس کو ویسے لکھیں تو توا الف توا بن جاتا ہے، کیونکہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ توا جو ہے یہ الف مدہ میں ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے، تو اس کھڑے زبر کو ہم اتنا لمبا کریں گے۔ سمجھے کہ توا، الف توا دو حروف ہے، ٹھیک ہے، سمجھے کہ ہم دو حروف اب جتنی دیر دو حرف کے ادا کرنے میں لگتی ہے، اتنی دیر آپ نے اس کو لمبا کرنا۔ توا، الف زبر توا، صرف دو حرف ادا کرنے، توا من الشیء توا، یہ زیادہ لمبا ہو جائے گا۔
मिनश्शै और ये शै को सख्त नहीं करना, नरमी से पढ़ना है आपने। इसका कायदा भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल आपने नरमी से मतलब ये कि जिस तरह अब मैं इसको मिसाल बताती हूँ, सख्ती आप लोगों ने पढ़ा मिनश्शै ये सख्त है, ठीक है? जिस तरह लिखा हुआ है मीम ज़ेर मी नून शीन ज़बर नश, शीन या ज़बर शै, मिनश्शै हिज्जों के साथ आप इसको मिनश्शैत्वा आराम से मिनश्शैत्वानिर्रजीम, ठीक है? रॉ को आपने लंबा कर रहा है, सॉरी, रॉ को आपने मोटा पढ़ना है, ठीक है? रा मोटी पढ़नी है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमान में भी दोनों जगह जो रॉ है, वो दोनों जगह रॉ आपने मोटी पढ़नी। क्यों मोटी पढ़नी? क्योंकि ये उनके मोटा पढ़ने की हालत है कि रा पर जब ज़बर हो, बेशक तजदीद की हालत में हो, तो वो रा मोटी पढ़ी जाती है। रा पर ज़बर हो या पेश हो, ये 2 हालतें मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये आगे आएगी बार-बार। तो रा पे जब ज़बर या पेश हो तो रा मोटी पड़ी जाएगी, और अगर रा के नीचे ज़ेर हो तो ये फिर रा वो बारीक रा पड़ी जाएगी, ठीक है? आपने इस तरीके से इनको पढ़ना है। अब खड़े ज़बर की पहचान मैंने आपको बता दी है कि खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश, इनको जो है वो अब अच्छा, ये उल्टा पेश को तो वक्फ़ के वक़्त साकिन करते हैं, लेकिन खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, इनको वक्फ़ के वक़्त हम उसी हालत में ही पढ़ते हैं। जैसे अब है ना, वत्तक़ा, अब यहाँ पे अगर फ़मन अअता वत्तक़ा आयत है, ठीक है? वत्तक़ा, अब ये जो वत्तक़ा का लफ्ज़ है ना, उसमें क़ाफ़ पे कड़ा ज़बर है। आखिरी पारा है अम्मा यतसालून में, जो है वो अम्मा पारा में ये है, वत्तक़ा में क़ाफ़ के ऊपर जो खड़ा ज़बर है। अब वक़्फ़ के वक़्त हम इसको इसी तरह ही पढ़ेंगे, वत्तक़ा, ठीक है? क़ा आपने हरकत, ये इन हरकत की तशख़ीस मैंने इस वजह से करवाई कि आपको जो है वो आप आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, इन ताऊज़ और तस्मिया में जो है आप इनको बहुत लंबा कर रहे हैं, तो आपको इनकी तारीफ़ से पता चल गया होगा कि इनको कितना लंबा करना है और किस तरीके से इनको पढ़ना है।